السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی ان بنیادی ارکان میں سے ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اسلام کی عمارت 5 ہے، ان میں سے زکوٰۃ اس کا ایک اہم ترین رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ شہادتین کا اقرار ہے، کلمہ توحید کا اقرار ہے، اور اس کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، اور نماز کے بعد اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف بلانا۔ جب یہ لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ان کو بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے دن و رات میں تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو ان کو بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ وہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تم میں سے جو مالدار ہیں ان سے وصول کی جائے گی، اور تم میں جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کے مالداروں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور مسلمانوں میں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ یہ نماز کے بعد یہ فرض ہوتی ہے اگر صاحب نصاب ہے تو، اور یہ اسلام کی عمارت جس پر کھڑی ہے اس میں سے ایک ہے۔ مومنوں کی صفت زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، اور بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رب العالمین مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے، انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی آپ ان سے صدقہ لیجئے، ان سے زکوٰۃ لیجئے، اور اس کے ذریعے ان کو پاک و صاف کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو گناہوں سے پاک و صاف کیجئے، ان کے بال کو پاک و صاف کیجئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو اس کا بقیہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت دیتا ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بڑھوتری عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے۔ دانے کو کسان زمین کے اندر اگاتا ہے، زمین کے اندر بوتا ہے، اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے مال میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ روزانہ ہر صبح
دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں اضافہ کر۔ اس طریقے سے دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو صدقہ و خیرات نہیں دیتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ فرشتے جو کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جو کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، فرشتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ لیکن جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، سیت کر کے رکھتا ہے، بینک بیلنس کرتے جاتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اس کی مال کی ہلاکت کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری کمائی میں برکت ہو، ہمارے مال میں اضافہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ضرور دیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کا یعنی اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو اس کا شمار کافروں میں ہو جائے گا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ان کے خلیفہ بنتے ہی بہت سارے فتنے رونما ہوئے تھے، بہت سارے فتنے اٹھے تھے۔ انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز پڑھتے تھے، جو روزہ رکھتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے؟ وہ لوگ کلمہ شہادہ کا اقرار کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کی ایک رسی کو زکوٰۃ دیتا تھا، اگر اس کو بھی روکے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا، ان لوگوں سے کافروں جیسا سلوک کیا جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اگر وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے مال کو سیت کر کے رکھتے ہیں اور ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی قیامت کے دن ان کے مال کو جن کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اسی گرم گرم چیز سے، گرم گرم مال سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ چیز تھی، یہی وہ مال تھا جس کو تو جمع کرتا تھا، آج تم اس جمع کیے جانے کا انجام چکو، اس کا مزہ چکو۔ ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین نے کتنی بھیانک وعید بتائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا شمار کنز نہیں ہوگا۔ کنز اسی مال کو کہتے ہیں جس میں آدمی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، جس کو جمع کر کے رکھتا ہو، تو اسی مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ جو بہت تیز آگ ہے، اس میں گرم کر کے اس کی پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا یہی مال ایک گنجا سانپ بن کر کے اس کا پیچھا کرے گا، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور کہے گا انا کنزکا، انا کنزکا، میں تیرا مال تھا، میں تیرا خزانہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ سونے اور چاندی میں ہے، روپے اور پیسے میں ہے، تجارت میں ہے، ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، یہاں تک کہ کھیتی باڑی میں بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اگر سونا اور چاندی ہے تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، کسی بھی عورت کے پاس، یا کوئی شخص اگر بزنس کرتا ہے، کوئی آدمی سونا گولڈ رکھا ہے جمع کر کے، اگر 85 گرام سونا ہے
تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. وہ صاحب نصاب شمار کیا جائے گا. 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو، یعنی اس سے کم ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 85 گرام یہ لمٹ ہے. اگر وہاں تک پہنچ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب اس سے زیادہ بھی رہے گا تو اس کے اوپر رہے گا، زیادہ رہے گا تو زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور یہ زکوٰۃ چاہے آدمی یہ ہر مال پر ہے، یعنی سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو. اگر آدمی نے تجارت کے لیے اس کا کوئی بنا کر کے رکھا ہے، یا کوئی عورت ہے جو اس کو زیور بنا کر کے پہنتی ہے، تو زیور پہ بھی زکوٰۃ ہے. کہ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پہننے والے زیورات پہ بھی زکوٰۃ ہے. حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر کے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ یعنی اس بیٹی کے ہاتھ میں، اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے جس کو وہ پہنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کے زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کے بدلے میں چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کنگن اتار کر کے، وہ اپنی بیٹی سے کنگن اتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ حاضر ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زیورات ہیں جو پہننے والے ہیں تو ایسے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی ہر زیور پر زکوٰۃ ہے. اس طریقے سے چاندی ہے، اگر چاندی 52.5 تولہ یعنی 595 گرام اگر کسی عورت کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 595 گرام یا اس سے زیادہ اگر اتنا ہے چاندی اس کے پاس تو زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ کتنا فرض ہے؟ 2.5%. اس کا طریقہ یہی ہے کہ چاہے عورت تو زیورات میں سے زکوٰۃ نکالے، یعنی اس کے پاس جتنا بھی زیور ہے اس کا حساب کر لے، اور پھر اس کا 2.5% کتنا ہوتا ہے، 40واں حصہ بولیں یا 2.5%، دونوں ایک ہی ہوتا ہے. تو 2.5% کتنا ہوتا ہے اتنا اسی زیور میں سے زکوٰۃ نکال دے. یا اگر زکوٰۃ زیور میں سے عورت نکالنا نہیں چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ یہی ہے کہ جتنا بھی زیور ہے اس کا حساب کر لے، اور پھر اس کو مارکیٹ کے لحاظ سے، مارکیٹ میں کتنا اس کی ویلیو ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، اس قیمت کو جوڑ لے، اور پھر اس قیمت میں سے 2.5% جو ہوتا ہے اتنا روپیہ پیسہ زکوٰۃ نکال دے. اور یاد رہے کہ سونا اور چاندی کو جمع نہیں کیا جائے گا. یعنی کسی عورت کے پاس کم سونا ہے اور چاندی زیادہ ہے تو دونوں ملا کر کے ایسا نہیں ہے، بلکہ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا الگ ہے. 85 گرام سونا ہونا چاہیے، 595 گرام چاندی ہونا چاہیے. یا کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی عورتیں ہوتی ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام عورتوں کے زیور کو جمع کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق اندازہ لگایا جائے گا. نہیں، ہر عورت کا الگ الگ حساب کیا جائے گا. یعنی ایک عورت کے پاس اگر 85 گرام سونا ہے تب اس کے، ایسا نہیں کہ سب گھر والی عورتوں کو ملا کر کے 85 گرام ہو رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایک عورت کے پاس اگر اتنا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس طریقے سے اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا بھی زکوٰۃ دے. سال بھر میں ایک مرتبہ حساب کرے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ حساب کرے اور اس کی دکان میں جتنا بھی مال پڑا ہے اس کا اندازہ لگائے کہ کتنے کا یہ مال ہو سکتا ہے، کتنے کا یہ مال ہے. پھر مال کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو لکھے، اور پھر اس کے پاس جو قرضے ہیں جو دوسرے سے ملنے والے ہیں تو اس قرضے کا حساب لگائے. یعنی ایسا قرضہ جو دوسروں سے ملنے والا ہو، اگر کوئی ایسا قرضہ ہے جو ملنے کی امید نہ ہو تو اس کو حساب میں نہیں جوڑیں گے. لیکن اگر ملنے کی امید ہے، کوئی پارٹی اس کا پیسہ باقی ہے اور امید ہے کہ وہ ملے گا پیسہ تو اس کو بھی جوڑ لے. اور اگر وہ خود کسی کا باقی ہے، خود کسی کا مقروض ہے تو اس میں سے اتنا وہ نکال دے گا. پھر جتنا رقم ہوگی اس میں سے 2.5% نکال کر کے وہ زکوٰۃ دے دے گا. تو یہ طریقہ ہے تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا. اسی طریقے سے اگر کھیتی باڑی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسط صدقہ، یعنی 5 اوسق سے کم میں یہ زکوٰۃ نہیں ہے. کھیتوں کی پیداوار جیسے گیہوں ہے، دھان ہے، جو ہے، مکئی ہے، جو بھی کسان کھیت میں پیدا کرتے ہیں، اگر 5 وسق سے کم پیداوار ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق کا حساب 630 کلو کہا گیا ہے،
यानी 630 किलो अगर पैदा हुआ है तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम पैदा हुआ है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन 630 या उससे ज़्यादा है तो उसको देना पड़ेगा। और उसका तरीका यही है कि उश्र, यानी अगर पैदावार ये बारिश के पानी से हुई है, अगर अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है और उसकी सिंचाई से किसान ने धान या गेहूँ जौ को पैदा किया है, तो ऐसी सूरत में उसकी ज़कात का तरीका यह है कि उसका 10वां हिस्सा ज़कात में निकालेंगे। लेकिन अगर किसान ने अपना पैसा खर्च करके उसकी सिंचाई की है, बोरिंग के ज़रिए सिंचाई की है, मशीन के ज़रिए सिंचाई की है, तो ऐसी सूरत में उसका 20वां हिस्सा यानी 20वें हिस्से में से एक हिस्सा ज़कात देगा। और ज़कात जो खेतों की पैदावार में है उसमें हौलाने हौल का शर्त नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया वअतू हक़्क़हू यौम हसादिही, जिस दिन तुम उसको काटो फसल को, उस दिन उसके हक़ को अदा करो। यानी किसान जब फसल को काटता है तो उस वक्त वो अंदाज़ा लगाएगा कितनी पैदावार हुई है। अगर 630 किलो से ज़्यादा पैदावार हुई है तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात देना पड़ेगा। और जितना भी हुई है उसका उश्र के लिहाज से 10वां हिस्सा है, 20वां हिस्सा जिस लिहाज से पैदा हुई है फसल, उस लिहाज से उसको ज़कात देना पड़ेगा। इसमें साल गुजरना ये शर्त नहीं है। साल गुजरना सिर्फ सोना और चांदी के ऊपर है। सोना और चांदी रखे हुए अगर साल गुजर गया है तब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है। अगर उससे पहले यानी अगर साल नहीं गुजरा है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से तिजारत का मामला है। तिजारत भी अगर साल भर हो गया है तब एक ताजिर अपने माल में से ज़कात निकालेगा, साल भर से पहले ज़कात नहीं है। और अगर किसी का साल रमज़ान से पहले पूरा हो रहा है तो रमज़ान से पहले उसको ज़कात दे देनी पड़ेगी। रमज़ान कोई ज़कात का महीना नहीं है। आमतौर से लोग रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं क्योंकि रमज़ान में सवाब ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी का साल पहले हो गया है तो जितना महीना ज़्यादा गुजरा है उसकी भी उसको ज़कात देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस रमज़ान में अगर पहले महीना पूरा हो गया है और फिर आदमी बाद में रमज़ान में निकालता है, नहीं, अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब साल पूरा होता है जब उसको ज़कात देनी पड़ेगी। तो ये ज़कात के चंद मसाइल थे। इंशाअल्लाह अगली किस्में और मज़ीद उसके अहकाम व मसाइल ज़िक्र किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज के साथ ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।